اللہ 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 اللہ۔ یہ تو تھا تحریر کے ذریعے حفاظت، اور ایک حفاظت ہوئی ہے زبانی، وہ تو اس سے بھی زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زبانی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن زبانی یاد کرنے کی اتنی فکر تھی کہ جب آپ پر آیتیں نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے اور آپ کی زبان اٹکتی تھی، آپ کو یہ ڈر ہوتا تھا کہیں تاخیر ہو گئی تو کوئی حرف مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ اسی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیے۔ پتہ چلا نبی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے تھے تاکہ زبانی یاد ہو جائے۔ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا۔ پھر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ کرام تھے جو حافظ قرآن تھے۔ حافظوں کے سینے سے کوئی چیز ختم نہیں کی جا سکتی، اور 5 وقت نماز میں باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے جب تلاوت کی جا رہی ہے، پیچھے بھی زبانی یاد والے کھڑے ہوئے ہیں، تو کہیں خطا کا امکان ہوتا تو اس کی کریکشن ہو سکتی تھی سب۔ پھر خلفائے راشدین کا دور آیا، خلفائے راشدین فجر میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے حضرت عثمان، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدائی وقت میں فجر شروع کرتے اور جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا تو سلام پھیرتے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کے پیچھے فجر کی نماز پڑھ پڑھ کے سورہ یوسف زبانی یاد ہو گئی مجھے، اتنی زیادہ سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ یوسف میں تبدیلی ہو سکتی ہے، روزانہ حضرت عثمان فجر میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں، روزانہ لوگ اس کو سن کے زبانی یاد کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کے خلاف کوئی دوسری طرح سے کوئی ترتیب میں آگے پیچھے کر لے یا کوئی دوسری آیت لے آئے اور صحابہ کو پتہ نہ چلے؟ یہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ پھر ایک بہترین انتظام قرآن کی حفاظت کا اس طرح سے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تراویح کو اپنے عمل سے مشروع قرار دیا۔ آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک لوگ اپنے اپنے طریقے سے تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ تراویح کا مطلب کیا تھا؟ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد پورے قرآن کا دور مکمل کرنا، یہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 20 رکعتوں پہ حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، اور اس میں پھر پورے قرآن کا کئی مرتبہ دور ہوتا تھا رمضان میں۔ ابی ابن کعب بھی پڑھ رہے ہیں جن کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی قاری ہونے کی، ان کے پیچھے درجنوں صحابہ سن رہے ہیں، پھر ایک رمضان نہیں ہر رمضان۔ اور مسجد نبوی سے پھر یہ تراویح کی نماز پوری دنیا کے مسلمانوں میں رائج ہوئی ہے، سب زبانی پڑھتے تھے، سنتے تھے، کہیں ایک آدھ حرف کی غلطی ہوتی تھی اس کی کریکشن نماز ہی کے دوران کر دیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ سلام کے بعد بتائیں گے آپ، پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے 20 رکعت تراویح قرآن مجید کی شروع فرمائی، اس وقت سے لے کے آج تک مسجد نبوی میں ایک رمضان بھی تراویح کا ناغہ نہیں ہوا، اور 20 رکعت سے ایک رکعت بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ میں یہ 20 اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ یقین آ جائے کہ پورے قرآن کو دہرایا جاتا رہا ہے، پورے قرآن کو ریوائز کیا جاتا رہا ہے۔ تو اس طرح سے مسجد حرام میں بھی، مسجد نبوی میں جب شروع ہے مسجد حرام میں بھی، تو مسجد حرام میں بھی اس وقت سے لے کے آج تک ایک رمضان بھی تراویح کا ناغہ نہیں ہوا۔ اگر کہیں ایسا ہوتا کہ اگلے سال، پچھلے سال امام نے قرآن پڑھا ہوتا کچھ اور اگلے سال اس میں ذرا سی بھی گڑبڑ کی کوشش کرتے تو کیا مقتدی معاف کر دیتے ان کو؟ 1400 سال میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا۔ آج بھی کسی کو اگر یقین نہ آئے اور وہ کہتا ہے نہیں قرآن میں تحریف ہوئی ہے، تو آج بھی حرم میں جاؤ نماز پڑھو، اگر امام کہیں ایک زبر کی بھی غلطی کرتا ہے اور پیچھے سینکڑوں لوگ لقمہ دینے والے نہیں ملتے، تو آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ شاید امام نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا ہے، اور یہ امت قرآن مجید کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ایک حرف بھی اگر امام سے غلط ہوتا ہے تو پیچھے سینکڑوں لوگ اس کی اصلاح کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کسی شخصی حافظے کے اعتماد پر نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ اس کو نقل کرنے والے لاکھوں ہیں اس کو سننے والے۔ تو تراویح کی نماز میں اس کا پابندی سے اس کو جاری کر دینا، اور لوگوں کو اس بہانے پھر لوگ حفظ کرنے، جب تراویح کا شوق ہوتا ہے بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، تو اس بہانے پھر مسلمانوں نے قرآن مجید کا حفظ شروع کر دیا تاکہ ہمارا بچہ تراویح کی نماز میں، پچھلی امتوں میں تراویح نہیں ہے،
کیونکہ ان کی حفاظت نہیں کرنی تھی، ان میں تراویح کی نماز کو مشروع نہیں قرار دیا۔ اس قرآن کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے عمل سے باقاعدہ تراویح کی نماز کا اجرا فرمایا تاکہ مسلمان رمضان میں الحم سے لے کے والناس تک پورے قرآن کا دور مکمل کریں۔ تو وہ تراویح کی نماز خود ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ ابو بکر کے دور میں اس کو جمع کیا گیا، حضرت عثمان کے دور میں ایک رسم الخط پہ لکھا اور ترتیب دیا گیا، اور پھر باقاعدہ مسجدوں میں اس کی تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ شک کرتا ہے کہ نہیں اس میں تبدیلی ہے، تو پھر یہ ضد اور ہٹ دھرمی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آخری دلیل یہ کہ اگر اس میں ذرا بھی تبدیلی ہوتی تو آپ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات دیکھیں، کتنے فرقے ہیں، شیعہ، سنی، رافضی، اور شیعوں کے درجنوں، اسماعیلی، آخانی، پھر مسلمانوں میں آج کل جو اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، کتنے مسائل میں اختلاف ہے۔ لیکن کسی بھی فرقے کا کوئی بھی مسلمان ہو، جب قرآن اس کے سامنے آتا ہے، بھئی یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس میں اختلاف کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں۔ آخر میں بس میں دو مختصر باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ پارے کیسے وجود میں آئے اور رکوع کیسے وجود میں آئے۔ اعراب تو حجاج ابن یوسف کے دور میں لگ چکے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ اس وقت رواج یہ تھا کہ مسلمانوں میں رواج بنا کہ بھئی الحم سے لے کے والناس تک ہفتے میں ایک دفعہ قرآن مجید کا ختم کرنا ہے۔ تو بعض مشائخ اور قراء نے قرآن مجید کو 7 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا، جس کو 7 منزلیں کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم نہیں تھی، بلکہ لوگوں کو قرآن مجید کے پڑھنے میں آسانی ہو، ختم میں آسانی ہو۔ ان کو پتہ ہو بھئی ہم نے ہفتے کو یہاں سے یہاں تک پڑھنا ہے، اتوار کو یہاں سے یہاں تک، پیر کو یہاں سے یہاں تک، اس طرح جمعے کو یہاں سے یہاں تک، تو ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا۔ بعد میں جب امت میں سستی اور کاہلی آئی، پہلے تو ہفتے میں ایک ہو رہا ہے نا، پھر امت مہینے پہ آ گئی کہ بھئی مہینے میں ایک قرآن ختم ہونا چاہیے۔ تو پھر بعد میں قاریوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کو 30 برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ایک مہینے میں قرآن مجید ختم کرنا آسان ہو۔ اگر کوئی ختم کرنا چاہے تو اسے یہ نہ پتا ہو کہ میں نے ایک دن میں کتنا پڑھنا ہے، تو 30 پاروں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ یہ تقسیم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ لوگوں کی سہولت کی خاطر کی گئی ہے کہ بھئی اگر 30 دن میں تم قرآن مجید ختم کرنا چاہو تو یہاں سے یہاں تک پڑھو، پھر اگلے دن یہاں سے یہاں تک، اگلے دن یہاں سے یہاں تک، تو اس طرح سے 30 دنوں میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اور تیسری تقسیم کی گئی رکوع کے اعتبار سے۔ رکوع کے اعتبار سے تقسیم میں یہ حکمت تھی، یہ کہا جاتا ہے کہ 4ویں صدی کے آخر میں یا 5ویں صدی میں قرآن مجید پر رکوع لگائے گئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ پوری دنیا میں 20 رکعت تراویح کا رواج چل پڑا تھا اور مسلمان 20 رکعت تراویح میں قرآن ختم کرتے تھے، تو قراء حضرات کو خیال آیا کہ اگر ہم قرآن مجید کو اس طرح سے رکوع کے اعتبار سے تقسیم نہیں کرتے تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز درمیان سے شروع کرنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر ایک قاری نے اپنے حساب سے کسی آیت پر رکوع کیا، اب جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو ان کو درمیان سے پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ کسی چیز کو بیچ سے پڑھنا بڑا مشکل ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ اکثر لوگ قرآن مجید ختم کرتے ہیں 27ویں رات میں۔ آج بھی ہمارے یہاں رواج ہے کہ بھئی 27ویں شب میں قرآن مجید کا ختم ہوتا ہے، کہ لیلۃ القدر کا امکان اس میں زیادہ ہے۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ 27ویں شب میں لوگ قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، بچے خاص طور پر جنہیں پورا دور مکمل کرنا ہوتا تھا۔ تو 27 راتوں میں جو 20 رکعتیں بنتی ہیں، اگر 20 رکعت کو 27 پر تقسیم کیا جائے تو 540 جواب آئے گا۔ تو ان کو اندازہ ہوا کہ قرآن کو اگر 540 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ایک حصہ ایک رکعت میں اگر ہم پڑھیں گے اور اس طرح سے 20 رکعتوں میں قرآن پڑھا جائے گا تو ٹھیک 27ویں شب کو آخری رکوع ہوگا، آخری رکعت میں۔ اور رکوع میں انہوں نے اس لحاظ سے رکوع کو ڈیوائڈ کیا کہ بھئی ان کا جو ان کی رائے میں جن قراء حضرات نے یہ کام کیا، جن کے نام تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے، انہوں نے یہ چیز سوچی کہ ایک موضوع یا ایک ٹاپک مکمل ہو رہا ہو تاکہ پھر رکوع ہو سکے، تاکہ ایک ٹاپک یا ایک طرح کا مضمون مکمل ہو جائے۔ تو قطع نظر اس سے کہ واقعتاً وہ مضمون مکمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی رائے میں ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ جو آیتیں ہیں یہاں تک ان میں ایک ہی قسم کا مضمون ہے، یہ ایک ہی جیسی آیتیں ہیں، تو یہاں قاری اگر رکوع کر لے تو مضمون بھی مکمل ہو جائے گا اور اگلی آیت سے شروع کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو 540 رکوع بنائے ہیں اس میں۔ رکوع کہا بھی اس کو اس لیے جاتا ہے کہ بھئی قاری جب اس آیت پر پہنچے تو وہ رکوع میں چلا جائے۔ تو اب اگر کوئی
20 رکعت تراویح پڑھنا چاہے اور 27ویں رات میں قرآن ختم کرنا چاہے تو اب اس کے لیے بیٹھ کے کیلکولیٹر سے حساب لگانا کہ میں روزانہ کتنا پڑھوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہر آیت ہر رکوع پہ رکوع کرتا چلا جائے تو خود بخود 27ویں رات کو جو 20ویں رکعت ہوگی اس میں سورہ ناس ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا. 19ویں رکعت میں سورہ فلق ہوگی اور 20ویں میں سورہ ناس ہوگی. یہ بڑی آسانی کر دی. تو اس طرح سے رکوع وجود میں آ گئے. تو یہ رکوع کے ساتھ، پاروں کے ساتھ اور پھر زبر زیر پیش کے ساتھ آج ہمارے پاس قرآن مجید اس شکل میں موجود ہے. اب صحابہ کرام نے تو اس کے لیے اتنی قربانی دے دی اور تابعین نے اور لوگوں نے اس کو سینوں میں محفوظ کیا اور غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنائے. بڑی سازشیں ہوئی ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی میں بات کروں گا. یہ ساری سازشوں کو ناکام بنا کے آج قرآن مجید ہمارے پاس اس شکل میں موجود ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اور ظاہر ہے حفاظت کی کوئی وجہ ہوا کرتی ہے. وہ وجہ یہ کہ تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے اے اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تو نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، زنا سے بچو، ماں باپ کی اطاعت کرو، تو یہ تو نے ہی فرمایا ہے یا کسی مولوی صاحب نے تو نہیں اس میں کوئی آیت ڈال دی. یہ اب قیامت کے دن اللہ کے سامنے نہیں کہہ سکتا. اللہ کہے گا کہ میں نے اس کی ایسی حفاظت کی تھی کہ دنیا میں کسی کتاب اور کسی تقریر کی ایسی حفاظت نہیں ہوئی ہے. تو پوری دنیا میں قرآن سنتا تھا، تجھے یہی قرآن ملتا تھا. تو اس لیے تبھی حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک. قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. کیا مطلب؟ اسے پڑھ کے عمل کرو گے تمہارے حق میں گواہی دے گا، اسے پڑھ کے اس کی مخالفت کرو گے تو تمہارے خلاف گواہی دے گا اور کہے گا کہ اللہ اسے یہ بھی یقین تھا کہ میں اللہ کا کلام ہوں، اسے بھی یہ بھی یقین تھا کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، مگر اس کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا. اب اس پہ حجت تام ہو چکی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنے آج کے اس موضوع کو ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حفاظت قرآن کی اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید جس طرح سے صحابہ کرام تابعین نے اس کی حفاظت کی اور جس طرح سے آج ہمارے پاس حقیقی شکل میں موجود ہے، اس نعمت کی ہمیں پوری طرح سے قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہ 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 اللہ